ہم نے درخواست فائل کی, نبیل زدی صاحب نے کی, ہم نے کی, اور آرگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میڈیا وہاں پہ ہو, کیونکہ وہاں پہ شکایت آئے گی کہ ون سائیڈڈ آپ جا کے عرضہ سرائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا میڈیا کو ایکسیس دیں, میڈیا کی ایکسیس ہوگی تو رپورٹ ہو جائے گی. یہی طریقہ ہے پوری دنیا میں جو فیک نیوز کو ریبٹ کرنے کا یا ریفیوٹ کرنے کا, کہ آپ جو ہیں جو فیک نیوز ہے, فیک نیوز اور اس کے بعد اوپن ٹرائل ہے. اوپن ٹرائل میں پہلے عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا جا رہا تھا, پھر ہم نے اس پہ شور مچایا, پھر جج صاحب نے وہ بات کی. آج پھر خان صاحب کی جو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات ہیں وہ پھر روکی گئی ہیں, ان کے اوپر ایک اور درخواست ہے. اب میرے خیال میں ہم ایک ٹن وزن کی درخواستیں دے چکے ہیں. لیکن میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام چیف جسٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سر خدا کے لیے, میں آپ کا پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں, لیکن میں سخت مایوس ہوں. آپ کے آفیسز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہیں. آپ نے اپنی ذیلی عدالتوں کا تحفظ کرنا ہے. آپ کی ذیلی عدالتوں کے جو احکامات ہیں وہ جوتے کی نوک پہ انتظامیہ رکھ لی. اس دن اسلام آباد میں 81 بندے ڈسچارج ہوئے ہمارے ورکرز, اسی عدالت میں جو ہے پولیس نے ان کو اس طرح سے ڈیٹین کیا جس طرح سے وہ دہشت گرد ہیں یا کسی اور ملک کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ گھس آئے ہیں. آپ یہاں پہ جیل والوں کو آرڈر کرتے ہیں, جیل والے آپ کے آرڈرز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. چیف جسٹس صاحبان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے عزت صرف چیف جسٹس لکھنے سے نہیں ہوتی, آفیسز کو آپ اسرٹ کریں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بری طرح فیل ہو رہے ہیں. آپ کی عدالتیں ناکام ہیں انصاف فراہم کرنے میں. آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی ہیں. جس نظام میں عدالتوں کا جو رول ہوتا ہے عدالتیں وہ ادا کرنے سے قاصر ہیں. بار ایسوسیشن جو ہیں اور وکلا کی اور میڈیا کی تنظیمیں جو وہ سوئی ہوئی ہیں. تھوڑا بہت سول سوسائٹی کا جو کوئی رول ہے, ایمان حاضر مزاری ہو, اسد دور ہو, مطیع اللہ جان جیسے صحافی ہیں, وہ کڈیرنگ ہیں, اور بہت سارے دوسرے نام بھی ہیں جن کا میں نام نہیں لے سکتا. خدا کے لیے یہ ملک کے لیے آپ جاگیں, ہمارے لیے نہیں جاگیں. آپ نظام کو بہتر کریں گے تو ہم سارے اس کے بینیفیشری ہوں گے. میں بطور وکیل یہ چیخ رہا ہوں کہ ہم ناکام ہو رہے ہیں, ہمارا نظام عدل ناکام ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحبان ہوش کے ناخن لیجئے, آپ کی ناک کے نیچے جو ہے یہ نظام عدل جو ہے اس کی تباہی پھیلی جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ کو تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ویسے ہی کریش کر دیا. ایک پارٹی کو کریش کرتے کرتے میڈیا کو کریش کر دیا, جمہوریت کو کریش کر دیا, عدلیہ کو کریش کر دیا, پورا پاکستان کریش کر دیا. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے. یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا, اس طرح سے نہیں چلے گا. تاریخ میں بہت سارے ملک ایسے ہیں جو کہ نظام کے مطابق چلے ہیں, وہ ابھی بھی ترقی یافتہ ہیں. جہاں پہ جمہوریت نہیں ہوتی, نظام نہیں ہوتا, بنیادی آئینی حقوق نہیں ہوتے, وہ ملک نہیں. خدا نہ خاصا ان ممالک میں بہت زیادہ پرابلمز آ جاتی ہیں. عوام اداروں سے دور ہو رہے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ اور ادارے ہو. ان کے ذمہ داران کچھ سیاسی جو مفاہمتیں ہیں ان سے باہر نکلے, اور یہ جو اپنے کندھوں پہ لاشا اٹھایا ہوا ہے طاقتوروں نے, اس میں سے بدبو آتی ہے عوام کو. لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر کریں. آپ عمران خان کو توڑنے کے چکر میں 500 دن ہو گئے. آج 500ویں دن بھی آج اس کا وہی میسج ہے کہ اللہ ان الحق ہے, میں وقت کے یزید کے نیچے نہیں جھکوں گا, چاہے مجھے ساری عمر جیل میں رکھنا ہے میں رکھوں گا. عمران خان صاحب نے آج ببانگ دوحل یہ کہا, اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو بہت عرصے کے بعد ملے, تو ہمارا تو کیونکہ ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان جس سے پہلے دن سے تھا. ہم بھی آپ سے بار بار کہتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو بات دیر سے ملتے ہیں, خان ویسے ہی کھڑا ہے, ہر قربانی دے رہا ہے, اس کا خاندان ہر قربانی دے رہا ہے, اس کی زوجہ, اس کی بہنیں سب قربانی دے رہی ہیں. ورکرز نے ہماری قربانی دی. آج بھی خان کی زبان پہ شہیدوں کا ذکر رہا ہے, آج بھی خان کی بنیاد کی زبان پہ مسنگ پرسنز کا ذکر رہا ہے. اور ہم اگر اس پہ ہم جائیں گے, جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے, ہم یہ ٹرائل کی بات نہ صرف ملکی فورمز کے سامنے رکھیں گے, بلکہ جو عدالتوں میں جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے, ایک ہی مقدمے میں 32 ایک ہی الزام کے تحت FIR, اس پہ بین الاقوامی فورم سے بھی ہم رابطہ کرنے کی بالکل کوشش کریں گے. اور یہ ہم وہاں پہ لکھیں گے, آبزرور آئیں, وہ نوٹ کریں کہ کیا ضابطے کے مطابق یہ کارروائی کی جا رہی ہے. ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں.
ہم اس کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑیں گے جہاں تک ہم لڑ سکتے ہیں. ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ میں بندوقیں نہیں ہیں, ہمارے ہاتھ میں قلم. میڈیا کو غائب کر دیا گیا ہے, میڈیا مین اسٹریم میڈیا کو بات نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہے, احتجاج آپ کو اجازت نہیں دیتے. ہمارے ایم این اے ایم پی یہاں پہ آتے ہیں, آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا, عدالت کو آرڈر پاس کرنا پڑا. آج بھی ہمیں خوف ہے کہ ہمارے ایم این اے جو پیشی پہ آئے ہیں ان کو اریسٹ کر لیا جائے. یہ خوف کی بنیاد پہ حکومت قائم ہے, اور حکومت اس خوف کو کم نہیں ہونے دے رہی, کیونکہ جس دن یہ خوف کم ہوا یہ ہاؤس آف کارڈز ٹرمبل کر دیا. اور کوئی ثبوت نہیں ہے. جو آدمی پی ٹی آئی نہیں چھوڑا اس کو ان مقدمات میں رکھ دیا گیا ہے. جس نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے وہ چاہے فیاض چوہان ہو, مراد راز ہو, اندلیب عباس ہو, اپنا اور بے شمار لوگ ہیں, فرق حبیب ہیں یا بے شمار اور لوگ ہیں, ان کا ان پرچوں سے کوئی لینا دینا. لیکن جس نے پی ٹی آئی سے سمپتی شو کی ہے وہ سارے پرچوں میں. آج جو ہے ایک جو پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ 48 مقدمے 9 مئی کے بھگت رہا ہے. تو 9 مئی جو ہے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اعلیٰ کار بنا دیا گیا, ایک ٹول ہے. 9 مئی کا بہانہ جو حکومت ہے یہ بھی انگلیوں پہ تسبیحاں 9 مئی کی کرتی ہے, کیونکہ ان کی کارکردگی کوئی نہیں. آج ہم نے جج صاحب سے یہ کہا ہے کہ آپ نے پروسیکیوٹر سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. اس پہ ہم نے درخواست فائل کی, نبیل زدی صاحب نے کی, ہم نے کی, اور آرگو کرتے ہوئے میں نے کہا کہ میڈیا وہاں پہ ہو, کیونکہ وہاں پہ شکایت آئے گی کہ ون سائیڈڈ آپ جا کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں. تو میں نے کہا میڈیا کو ایکسیس ہے, میڈیا کی ایکسیس ہوگی تو رپورٹ ہو جائے گی. یہی طریقہ ہے پوری دنیا میں جو فیک نیوز کو ریبٹ کرنے کا یا ریفیوٹ کرنے کا, کہ آپ جو ہیں جو فیک نیوز ہے, فیک نیوز اور اس کے بعد اوپن ٹرائل ہے. اوپن ٹرائل میں پہلے عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا جا رہا تھا, پھر ہم نے اس پہ شور مچایا, پھر جج صاحب نے وہ بات کی. آج پھر خان صاحب کی جو جیل میں قانون کے مطابق سہولیات ہیں وہ پھر روکی گئی ہیں, ان کے اوپر ایک اور درخواست ہے. اب میرے خیال میں ہم ایک ٹن وزن کی درخواستیں دے چکے ہیں. لیکن میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس پاکستان سمیت تمام چیف جسٹس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سر خدا کے لیے, میں آپ کا پریکٹسنگ ایڈوکیٹ ہوں, لیکن میں سخت مایوس ہوں. آپ کے آفیسز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسز ہیں. آپ نے اپنی ذیلی عدالتوں کا تحفظ کرنا ہے. آپ کی ذیلی عدالتوں کے جو احکامات ہیں وہ جوتے کی نوک پہ انتظامیہ رکھ دی. اس دن اسلام آباد میں 81 بندے ڈسچارج ہوئے ہمارے ورکرز, اسی عدالت میں جو ہے پولیس نے ان کو اس طرح سے ڈیٹین کیا جس طرح سے وہ دہشت گرد ہیں یا کسی اور ملک کے لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ گھس آئے ہیں. آپ یہاں پہ جیل والوں کو آرڈر کرتے ہیں, جیل والے آپ کے آرڈرز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے. چیف جسٹس صاحبان سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے عزت صرف چیف جسٹس لکھنے سے نہیں ہوتی, آفیسز کو آپ اسرٹ کریں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ بری طرح فیل ہو رہے ہیں, آپ کی عدالتیں ناکام ہیں انصاف فراہم کرنے میں.